بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ آج بڑی زبردست سماعت ہوئی ہے 8 ممبر بینچ نے، اور چیف جسٹس آف، یہ میرے ساتھ رضوان غلزئی بھی ہیں، بڑے نامی گرامی رپورٹر ہیں، ان سے بھی ذرا یہ تھوڑا سا میں ابتدائیہ دے لوں تو پھر بات کریں گے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران دماغ صاف کر دیا ہے، طبیعت صاف کر دی ہے شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی اور ان تمام لوگوں کی۔ انہوں نے جو حسن رضا پاشا صاحب ہیں پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے آ کے جناب یہ پیش کی استدعا کہ جناب ایک تو یہ فل کورٹ بنا دیں، ہم آپ سے کہتے رہے ہیں، اور دوسرا جناب ایک جج کے اوپر اعتراضات ہیں، وہ بینچ میں بیٹھے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سنیں، یہ جو سارے ججز ہیں یہ سارے بہت نوبل پرسن ہیں، اور یہ ہر جو بینچ کا اور ہر جج کا جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے تمام آرگنز پر، تمام اداروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اور جو لہجہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو گونج تھی ان کی آواز میں، جو چمک اور جذبہ اور جو ایک سچائی ان کی آنکھوں میں تھی، آئی وش کہ میں وہ تصویر لے کے تو میں بتاتا۔ یہ جو لوگ پارلیمنٹ کو سپریم اور یہ جو پیچھے بیٹھ کر سہولت کار، یہ جو ہینڈلرز جو سازشیں کر رہے ہیں نا، ان سب کو پتہ چل جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کس موڈ میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں لیتا کسی کے، اس لیے کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ سب سن لیں آپ، یوم حساب آپ کا آ گیا۔ یہ جو آپ نے ارشد شریف کو کینیا کے جنگلوں میں مارا ہے نا، اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے ننگا کیا ہے، بس اب آپ اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ جو میں آج سپریم کورٹ میں دیکھ کے آیا ہوں، یوم حساب آ رہا ہے۔ اور جو آج کے جو آرڈر تھے، آج کی جو گفتگو تھی چیف جسٹس کی، وہ وزارت فائنانس کے لیے بھی تھی، جس نے ابھی تک اپنی رپورٹ جمع نہیں کرائی، باوجود اس کے کہ ان کو بھجوایا گیا نوٹس۔ اور یہ کہا چیف جسٹس نے کہ وہ ریفرنس نہیں ہے، وہ صرف کمپلینٹ ہے۔ اور جس طرح، جس بڑے انتہائی اپنے جذبات پر قابو ڈال کر لیکن جس مضبوط لہجے میں بات کی، تو بار کونسل کے لوگ جو تھے نا، جو حسن رضا صاحب تھے، بڑے اچھی شخصیت ہیں وہ، لیکن ان کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ انہوں نے جج صاحب سے کہا میں معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جان اس طرح چھڑائی یہ کہہ کر کہ جناب میٹنگ تھی، سارے ہمارے چاروں صوبوں کے چیپٹرز تھے، اور یہ تو میں ان کے جذبات آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ڈسکریشن ہے رولز کی۔ پھر اٹارنی جنرل سے یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ یہ جو آپ نے قانون سازی کی ہے، آپ نے بنیادی ڈھانچہ آئین کا تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس معاملے کو ٹچ کیا ہے، اور جو چیز کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے وہ ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ریکارڈ منگوایا سارا، کہ وہ جو سٹینڈنگ کمیٹیز کا ریکارڈ ہے جہاں پر ڈسکشن ہوئی کہ اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، ذرا وہ سارا ڈاکومنٹ سپریم کورٹ نے منگوا لیا ہے۔ اور اب جب وہ ڈاکومنٹ آئے گا تو اس میں ڈسکشن تو نہیں ہے، اس میں تو جج صاحبان کو گالیاں ہیں، جج صاحبان کی فیملی کو گالیاں ہیں، ثاقب نثار کو گالیاں ہیں، عمر عطاب بندیال کو گالیاں ہیں، اعجاز الحسن کو گالیاں ہیں، مظاہر نقوی کو گالیاں ہیں، منیب اختر کے بارے میں برا بھلا کہا گیا، محمد علی مظہر کے بارے میں نازیبا الفاظ ہیں۔ وہاں پر تو ہر اس جج کی جو آئین کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کے بارے میں بڑی گفتگو ہے۔ اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن دی کہ جب یہ آ کے اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ تو بنا دو لیکن فلاں جج کو مائنس کر دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنے والے کو انصاف چاہیے، وہ یہاں پر فیور چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہ اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ بینچز کی تشکیل ہو۔ لیکن آج بہت ہی امپورٹنٹ، اب ہیئرنگ جو ہے وہ منڈے کو ہوگی 12:30 بجے، اور اس کی بڑی امپورٹنٹ یہ ہیئرنگ تھی۔ رضوان غلزئی سے پوچھتا ہوں، میں نے تو اپنی آپ کو آبزرویشنز دی ہیں، رضوان آپ بھی موجود تھے، بڑا امپورٹنٹ ہوئی ہے بات یہ ساری جو کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو 21 ارب والی سماعت ہے، اگرچہ آج وہ کیس نہیں تھا، لیکن جب جج صاحب نے یہ کہا کہ ہر جو آرگن ہے اسٹیٹ کا، اس پر فرض ہے، اس پر یہ پابندی ہے کہ وہ آرڈر مانے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، تو یہ تو ایک طرح کا فیصلہ انہوں نے، وہ تو چتاونی وہ دے رہے ہیں ان کو، پرائم منسٹر کو، منسٹر فائنانس کو، ان کے سہولت کاروں کو، اور جو کوئی طاقتور ادارے ہیں جن کی شہ پر یہ اچھل رہے ہیں، ان سب کو آج تو چیف جسٹس کا پیغام چلا گیا۔
بالکل سر، تحمل کے ساتھ انہوں نے ایک تو عدالتی کا جو پارلیمانی کارروائی ہے اس کا ریکارڈ مانگا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ ہر ادارہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کا پابند ہے. اس سے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے جو انتخابات کیس کے حوالے سے جو وہاں پہ مطالبات کیے گئے کہ فل کورٹ کا مطالبہ دیا جائے، انہوں نے پاشا صاحب نے جو ایک بار پھر اپنا مطالبہ رکھا فل کورٹ بنانے کا، تو انہوں نے کہا پاشا صاحب آپ نفیس آدمی ہیں، لیکن آپ اپنے ذرا ارد گرد معلوم تو کریں کہ یہ فل کورٹ کا مطلب کیا ہے. یہ بھی ان کے ریمارکس ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جی فل کورٹ بنانے کا کوئی بھی کسی کو خواہش ہے تو اس کے مطابق بنا دیا جائے گا. عدالت کا فیصلہ، تمام ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل درآمد تمام آرگنز آف سٹیٹس پر فرض ہے. اچھا، ایک اور جو بات ہوئی، جب میں آیا رات سے اس طرح کی خبریں ہمیں فیڈ کی جا رہی تھیں کہ یہ 8 ممبر بینچ ٹوٹ جائے گا، یہ ججز اپنے ساتھ ملا لیے گئے ہیں اور یہ بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں. لیکن آج وہ 8 کے 8 جج جو تھے وہ تو انٹیکٹ تھے، اور چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے اتنے اطمینان سے سماعت کی. اور ایک خاص بات جو میں نے دیکھی کہ اس میں گفتگو صرف چیف جسٹس صاحب نے کی. اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ساتوں کے ساتوں جج جو ہیں یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ گفتگو جو ہے آج وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے، تاکہ یہ میسج جائے کہ کورٹ جو ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کے ڈفرینسز نہیں ہے. اور گزشتہ روز جو عشائیہ ہوا تھا اس کے اندر 14 ججز کی شرکت بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سارے لوگ چیف جسٹس کی قیادت میں اس بات پر متفق ہیں کہ چیف جسٹس جو بات کر رہے ہیں سارے لوگوں کو، سارے ججز کو حمایت حاصل ہے، سارے ججز کی حمایت حاصل ہے اس بات کو. اور دوسرا 8 رکنی بینچ کے اندر جو آج ایک بار پھر دراڑ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ مظاہر نقوی کے خلاف 6 ریفرنس ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے کسی کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتا ہے. عدالتی فیصلے میں یہ انہوں نے کہا کہ میں کاٹ رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا کہ یہ ریفرنس نہیں ہے، یہ کمپلینٹس ہیں. یس، یہ کمپلینٹس ہیں، اور ریفرنس صرف صدر مملکت بھجوا سکتے ہیں. عدالت اس حوالے سے طے کر چکی ہے افتخار چودھری کیس کے اندر، تو وہ تو انہوں نے طے کر دیا کہ یہ معاملہ نہیں ہے. 7 رکنی بینچ بنانے کا پھر کہا گیا کہ جی سینئر ججز پر مشتمل 7 رکنی بینچ بنائے. انہوں نے کہا یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے کہ وہ 7 رکنی بینچ بنائیں یا فل کورٹ بینچ بنائیں. آج جواب دے دیا ٹوٹل انہوں نے. وہ جو اپنا رانجھا صاحب، اپنا رانجھا کہہ رہا ہوں، محسن نجاز، وہ جو بظاہر نقوی صاحب کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن آج بندیال صاحب نے جو جواب دیا ہے میرے حساب میں تو وہ جو سارے بار کونسل کے لوگ بھی تھے ان کی تو پینٹیں آج گیلی ہو گئی ساری یار. اچھا، میں آپ کو نا 1 منٹ تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ جو مظاہر نقوی صاحب یا چیف جسٹس ان کے خلاف ریفرنس ہے وہ ہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک صفحہ ہے، رضوان صاحب پین پڑھا ہے؟ پین چلے نہیں. یہ پین پہ لکھی 4 لائنیں کہ مجھے فلاں جج پر فلاں اعتراض ہے، یہ کرا کے ادھر ڈبہ ایک لگا ہوا ہے اس میں ڈال دیں جی میری طرف بھی درخواست ہو گئی. یہ بھی ریفرنس ہے ٹوٹل. یہ ریفرنس آج کل دائر ہو رہے ہیں صرف ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے. قصور ایک ہی ہے، جیسے کہ میں بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم سارے ہی بتا چکے ہیں، یہ جج آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس کی قیمت انہیں ادا کرنا پڑ رہی ہے. یہ مطلب یہ کوشش کر رہے ہیں. ایک بات بتائیں، آج جو عمر عطا بندیال صاحب نے جس طرح کہا ہے، مضبوط ان کی آواز تھی اور ان کا جو چہرہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہر آرگن کو ماننے ہیں اور وہ پابند ہیں، اور انہوں نے کہا کیا آپ بیچ رہے ہیں اور کیا آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ میں اپنی زبان میں یہ بات کر رہا ہوں. آج تو عمر عطا بندیال چھائے ہوئے تھے. اور دیکھیں پاکستان بار کونسل کے نمائندے حسن رضا پاشا صاحب کو جب انہوں نے نا کہا کہ جی یہ چیف جسٹس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں، 15 بٹھائیں، 13 بٹھائیں، 7 بٹھائیں یا 2 بٹھائیں، تو اس پر فوراً انہوں نے حسن رضا پاشا صاحب نے کہا جی کوئی شک نہیں. تو پتہ ساروں کو ہے، میں معافی مانگتا ہوں اگر میں معافی مانگتا ہوں جی، پتہ ساروں کو ہے کہ قانون کیا ہے، پتہ ساروں کو ہے کہ آئین کیا ہے، پتہ ساروں کو ہے کہ آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے، پتہ ساروں کو ہے کہ 184(3) کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ انہیں دباؤ میں لایا جائے. مجھے ہمت کو دیکھیں، جہاں تک یہ جج جس طرح آئین کے ساتھ کھڑے رہے، جس طرح لڑے ہیں، اور سب سے توانا آواز، سب سے مضبوط آواز جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی، ان پر ایکسٹرا دباؤ ڈالا گیا کیونکہ وہ بڑے دلیر ہیں. اگر آپ ان کی بطور لاہور ہائی کورٹ جج ان کی ایک جو آرڈرز اگر آپ دیکھیں نا 30,000 کے قریب ان کے، بلکہ 38,000 کے قریب ان کے آرڈرز ہیں. اگر آپ ان کے آرڈرز دیکھیں نا تو وہ چاہے جتنا مرضی طاقتور کوئی ہو نا، تو ان کا فیصلہ، وہ طاقتور ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، وہ اس کو ایک اس میں دیکھتے ہیں اور مطلب ٹھوک کے فیصلہ کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. انہیں سب سے پہلے دباؤ میں لایا گیا، لیکن نہ چیف جسٹس دباؤ میں ہے، نہ نقوی صاحب دباؤ میں ہے، نہ کوئی اور دباؤ میں ہے، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ ایک دیکھیں نا، یہاں پہ ایک تاریخ لکھی جائے گی
جس میں پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کیا کر رہا تھا, کون کس کے لیے کام کر رہا تھا, کون کس کا کردار ادا کر رہا تھا. لیکن یقیناً جو چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار رہا ہے اس پورے کیس میں, ان کے معزز ساتھیوں کا جو کردار رہا ہے, وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. مجھے تو وہ اپنا خواب یاد آ رہا ہے جس میں نواز شریف, میں نے دیکھا ایک کمرے میں چلا جاتا ہے ریفیوج لینے کے لیے, تو آگے وہ لتروں والا کمرہ ہے, لتروں والا کمرہ ہے, اور پھر وہ کہتا ہے بہت زیادہ آتی ہے نواز شریف سمیع صاحب, مجھے اس کی کوئی وجہ یار اس نے چھائے ہوئے ہیں. تو تسی بھی جنرل امیر بندے آندے نے تاڑے خواب شریف خاندان آ آج گیا. کل تو بھگوڑا ہے, آج کل تو امیر نہیں بھگوڑا ہے. تو لیکن ہے. بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ مجھے وہ جو ان کا لتروں والا خواب ہے نا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لتر اٹھا لیے ہیں, اور یہ ساریاں ٹپوسیاں جو مار رہے ہیں نا, باپ بیٹا بھی, اور ادھر ادھر بڑے بڑے نام. ایک تو وہ بہت ہی بھاری ہے, کہتا ہے پورے پاکستان پر بھاری ہے, اس کا بچہ بھی بڑی باتیں کرتا ہے, اور وہ شہباز شریف صاحب آج کل بڑا آہستہ آہستہ مونچھیں بڑی کر کے ذرا باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو میں نے آج سپریم کورٹ کا رنگ دیکھا ہے نا محسن صاحب, مجھے لگتا ہے کہ اگے اگے ہون گے تو لتراں لینا دے پیچھے. یار دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ انتہائی ریسٹرین, انتہائی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر دے. لیکن جب آپ کسی کو آپ ایڈ کریں, میں اصل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے وہ جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور پچھلی سماعت میں تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا, اس کے بعد لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ سپریم کورٹ شاید بیک فٹ پہ چلی گئی. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آج کی سماعت اس سارے تاثر کو رد کر رہی ہے. اس حوالے سے ذرا بات کریں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر آپ بطور جج بھی دیکھیں نا, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, جب وہ بلکہ بطور جج کام کر رہے تھے, پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے, پھر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے, بڑی پولائٹلی ان کی پروسیڈنگز ان کی عدالت میں چلتی ہیں. آپ نے آج بھی دیکھا انہوں نے بڑی اپنے جو میسج تھا وہ بڑا زبردست انداز سے کنوے کیا, لیکن بہت پولائٹ رہے وہ تھرو آؤٹ. اسی طرح وہ اپنی پروسیڈنگ میں بھی بڑے پولائٹ رہتے ہیں, وہ ہر معاملے میں بڑے پولائٹ, بڑے پیشنس کے ساتھ اور بڑے ٹالرنس کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جب آپ ان کو کارنر کر دیں گے نا اور دیوار کے ساتھ لگانے کی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مسلسل کوشش کریں گے, جواب آئے گا. سمیع صاحب جواب 2-4 دن لیٹ ہو سکتا ہے, ہفتہ لیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جواب آنا ہے. آج جواب دے دیا ہے. بہرحال سپریم کورٹ سے یہ خبریں ہیں, اب شام کو مذاکراتی ٹیم ہے, اور مجھے لگتا ہے کل پرسوں وہ 21 ارب روپے والا معاملہ بھی آئے گا. اسٹے ٹیون ٹو اس, ہم انشاءاللہ آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.